مہندی کا یلو لہنگا پہنے میں ہاتھ میں مہندی کی پلیٹ پکڑے اپنی کزنوں اور سہیلیوں کے ساتھ اپنے بھائی کی مہندی لے کے اپنی بھابھی کے گھر پہنچی تھی۔ ایک تو پہلی بار لانگ ہیل پہنی تھی، اس لیے قدم صحیح سے جمانے نہیں آ رہے تھے۔ کچھ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 16 سال ہوگی۔ ابھی ابھی میٹرک کے پیپرز دیے تھے، اور دوسرا بھائی کی شادی کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اماں نے بتایا تھا کہ بھابھی بہت خوبصورت ہیں، اور ایک ہی تو بھائی تھا میرا، وہ بھی مجھ سے 6-7 سال بڑا۔ مجھے اپنے بھائی کی شادی کا بہت چاؤ تھا۔ جیسے ہی ان کے مین گیٹ پہ ہم سب لڑکیاں مہندی کی پلیٹیں پکڑے اندر گئیں تو چھوٹے سے گیٹ کے اندر گزرنے میں کچھ مشکل سی پیش آنے لگی تھی، اس لیے میری سہیلیاں اور کزنیں سب آگے نکل گئیں اور میں پیچھے رہ گئی، کیونکہ ایک تو ہیل والے سینڈل اور اس پہ اتنا بڑا دوپٹہ جو سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، پھر مہندی کے اوپر جلتی ہوئی موم بتی۔ میں کبھی موم بتی سے دوپٹے کو بچانے کی کوشش کرتی، کبھی لڑکھڑاتے پاؤں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی۔ سب اندر جا چکی تھیں اور اپنی الجھی حرکتوں پہ مجھے نظر ہی نہیں آیا کہ گیٹ کے نیچے لوہے کا پائپ ہے۔ میں بے ساختہ بڑی زور سے لڑکھڑا کے گرتی، اگر کسی کی مضبوط گرفت مجھے گرنے سے نہ بچاتی۔ میرے ہاتھ سے مہندی کی پلیٹ چٹ کر کے گر چکی تھی، جو میں نے ضد کر کے اتنی بڑی بابا سے منگوائی تھی۔ اس بڑی سی پلیٹ میں بڑی چھوٹی چھوٹی پیالیاں چپکی ہوئی تھیں، ایک میں اپٹن تھا، ایک میں مہندی تھی، ایک میں موم بتی تھی، ایک میں مٹھائی، چاکلیٹ، پان مسالہ، کیا کچھ تھا جو میں نے اس پلیٹ میں سجایا نہیں تھا، جو اب زمین پہ گر چکا تھا۔ میں بھی اوندھے منہ گرتی اگر وہ مجھے نہ بچاتا۔ بے ساختہ میری نظر اس پہ پڑی۔ سفید شلوار قمیض پہ براؤن کلر کی شال گلے میں لٹکا ہے۔ وہ اچھی خاصی شخصیت کا مالک تھا۔ عمر اس کی بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، شاید مجھ سے 3 سال بڑا ہوگا۔ سنبھل کے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ میرے دونوں بازوؤں کو اس نے پکڑ کے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ جھک کے میری پلیٹ سے گرنے والی چاکلیٹس اور باقی کی چیزیں اٹھا کے ڈالنے لگا، جو اس بڑی سی پلیٹ میں ہی گری تھیں اور زمین پہ نہیں۔ البتہ موم بتی گرنے سے بجھ گئی تھی۔ پھر اس نے وہ پلیٹ مجھے پکڑائی، میں نے پلیٹ پکڑ لی۔ اپنی جیب سے اس نے لائٹر نکالا اور موم بتی جلا دی۔ اب ٹھیک ہے؟ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا جی۔ میں آگے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر میں نے پلٹ کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا، آپ کی بھابھی کا بھائی ارشان۔ مسکرا کے اس نے مجھ سے کہا تھا۔ پھر باقی کے آنے والے مہمانوں سے سلام کرنے لگا۔ عجیب بات ہے کہ بھابھی سے ملنے تو میں 2 بار آ چکی تھی، میں نے کبھی اس نوجوان کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میں نے کندھے اچکائے تھے۔ میں اپنی کزنوں کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے ڈھول پہ گانے بھی گائے اور مہندی کی رسم بھی پورے زور و شور سے منائی۔ 1-2 بار میری اس نوجوان پہ نظر پڑی، لیکن وہ اپنی ہی عمر کے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا تھا، ان میں مصروف تھا۔ رسم کے بعد کھانا بھی لگ گیا، خاص طور پہ وہ ہمارے ٹیبل کے پاس آیا۔ میری والدہ سے کہنے لگا، آنٹی جی کچھ چاہیے تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا تکلف کہیں۔ میری والدہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، سب کچھ ہے۔ بہرحال شادی پہ بھی اس نے آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی، لیکن شال کا کلر بلیک تھا۔ پتہ نہیں اس کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ میں اس کچی عمر میں بھی اپنے آپ کو اسے دیکھنے سے باز نہیں رکھ پائی۔ شادی میں اسے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اس کی شخصیت میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ حالانکہ وہ سب کے ساتھ ہنس رہا تھا، بول رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ مجھے لگا شاید اسے بھابھی سے محبت ہے اور آج بھابھی رخصت ہو کے ہمارے ساتھ چلی جائیں گی، اس لیے وہ اداس ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بہرحال رخصتی ہوئی، بھابھی ہمارے گھر آ گئیں۔ نیلم بھابھی بہت اچھی عادت کی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار سے رہتی تھیں، اور ہم 2 بہن بھائی ہی تو تھے۔ میرے بھائی کی مجھ میں جان بستی تھی، اور نیلم بھابھی شاید اس چیز سے واقف تھی، اس لیے شروع سے ہی انہوں نے مجھ سے دوستی کر لی۔ لیکن کچھ اچھی عادات میری بھی تھی کہ میں اپنی بھابھی کو نخرے نہیں دکھاتی تھی، فرمائشیں نہیں کرتی تھی، بلکہ میری والدہ نے مجھے عادت ڈالی تھی، گھر کے چھوٹے موٹے کئی کام میں کرتی تھی، اور کچن کے کاموں میں بھی میں توجہ دیتی تھی۔ مجھے بزنس پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے کالج میں نے آئی کام میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ہم لوگ فیصل آباد میں رہتے تھے،
بھابھی کا میکہ کراچی میں تھا، لیکن ان کے کئی رشتہ دار فیصل آباد میں بھی تھے، اس لیے شادی انہوں نے یہیں اسی شہر میں آ کے کی تھی اور پھر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میری نیلم بھابھی سے بہت بنتی تھی، اکثر اکٹھے ہم کچن میں جاتے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے کالج کا، یونیورسٹی کا قصہ سناتی یا اپنے گھر کی بات کرتی اور بے ساختہ ہم دونوں ہنسنے لگتے۔ اگر نیلم بھابھی کی طبیعت ذرا بھی ٹھیک نہ ہوتی تو میں ان کے حصے کے سارے کام کر لیتی۔ وہ کہتی کہ عدن تم کیوں کام کر رہی ہو، میں کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اگر ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا۔ یہ تھا کہ کبھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں بھابھی سے پوچھ لیتی تھی، وہ مجھے سمجھا دیتی تھی۔ میری والدہ کہتی تھی میرا گھر تو جنت کا گہوارہ بن گیا ہے، بہو میں اور بیٹی میں اتنا اتفاق ہے، دیکھ کے لگتا ہے دونوں نند بھاوج نہیں بلکہ بہنیں ہیں۔ اور ایسا ہی تھا، میں تو ویسے بھی اپنی کسی نہ کسی بہن کو ترستی ہی تھی، کیونکہ عبداللہ بھائی تو مجھ سے زیادہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میری کوئی بہن ہوتی یا کوئی بھائی ہوتا، اور یہ کمی نیلم بھابھی نے پوری کر دی تھی۔ عبداللہ بھائی کی شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو لاؤنج میں ارشان کو دیکھا، میں وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ وہ نیلم بھابھی کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، باتوں میں مصروف تھا۔ میں نے جیسے ہی سلام کیا تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی، بھابھی کے ساتھ اس نے بھی وعلیکم السلام کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، پتہ نہیں کیوں دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، حالانکہ میں کالج سے آتے ہی سب سے پہلے سوتی تھی، کھانے کی بھی ہوش نہیں ہوتی تھی، اٹھ کے ہی کچھ کھاتی پیتی تھی۔ لیکن اب میں فوراً سے کپڑے تبدیل کر کے اپنا سراپا پہلے سامنے لگے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھنے لگی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ پھر اپنی آنکھوں میں کاجل بھی لگا لیا، بالوں کے سامنے والی لٹ بھی اپنے چہرے پہ پھیلا لی، دوپٹہ صحیح سے لیا اور پھر میں باہر آ گئی۔ تبھی ارشان بھابھی سے کہنے لگا اب میں چلتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ارے نہیں، چائے پی کے جاؤ، میں بناتی ہوں۔ ارشان کہنے لگا نہیں پلیز اپیا، مجھے چائے نہیں پینی ہے، اور پھر یہاں سے لاہور کا 2 گھنٹے کا راستہ ہے، میں تو یہاں ملنے آ گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں چائے میں بنا دیتی ہوں، آپ پلیز بیٹھے نا۔ بھابھی آپ انہیں بٹھائیں، میں بس 2 منٹ میں چائے بنا کے لے آتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ دیر اور بیٹھے۔ پتہ نہیں اس کی شخصیت میں ایسا کون سا جادو تھا کہ میرا جی چاہتا تھا میں اسے دیکھتی رہوں۔ نہ تو اس کی رنگت بہت گوری تھی، نہ چہرے کے نقوش بہت حسین، لیکن اس کی شخصیت میں وقار بہت زیادہ تھا۔ میں نے اسے کبھی زیادہ ہنستے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، وہ صرف ہلکا سا مسکراتا تھا۔ اس کی آنکھیں پتہ نہیں کیوں میرا چین چرانے لگتی تھیں۔ ان آنکھوں میں پتہ نہیں کیوں مجھے اداسی نظر آتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہے، اور پھر یہ بھی تو سچ ہے نا کہ آنکھیں دل کی عکاسی کرتی ہیں۔ پتہ نہیں میں اس کے بارے میں کیوں اتنا سوچتی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ پلیز رہنے دیں، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں، اور ویسے بھی میں لاہور کی یونیورسٹی میں ہی پڑھوں گا، میری رہائش بھی لاہور کے ہاسٹل میں ہے، تو یہاں آنا جانا رہے گا۔ میں نے کہا پھر بھی پلیز آپ چائے پی کے جائیں ورنہ بہت برا لگے گا، آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور چائے بھی نہ پئیں، کتنی بری بات ہے۔ میرے کہنے پہ نیلم بھابھی کہنے لگی میں بھی اسے یہی کہہ رہی ہوں، کھانے کا پوچھا تو کہہ رہا ہے کھانا کھا کے آیا ہوں، بس اس نے ابا کی بات پلو سے باندھ رکھی ہے کہ بہن کے گھر پانی بھی نہیں پینا۔ یہ سن کے وہ ذرا سا مسکرایا، جب آپ کو پتہ ہے تو پھر کیوں اصرار کر رہی ہیں؟ میں نے کہا چلیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بہن کے گھر نہیں آئے، آپ میرے گھر آئے ہیں، تو میں تو آپ کو چائے دے سکتی ہوں نا۔ کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے بنا دیں۔ پھر اس کی اس بات پہ مجھے لگا جیسے مجھ پہ شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ میں بے حد خوش تھی، الائچی سونف ڈال کے میں نے چائے بنائی، بے حد مزے کی بنائی، اس کے سامنے رکھ دی۔ جب تک وہ چائے پیتا رہا نیلم بھابھی سے باتیں کرتا رہا، اور میں یک ٹک اسے دیکھتی رہی، وہ بھی دروازے کی اوٹ سے، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اسے دیکھتی ہوں۔ اب وہ ہر 2-3 مہینے بعد چکر لگانے لگا، لیکن اکثر یہی کہتا تھا کہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، بس آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ نیلم بھابھی بھی اسے بہت اصرار کرتی، لیکن بڑی مشکل سے بس 1 کپ چائے پہ ہی وہ راضی ہوتا تھا۔
کھانا کبھی نہیں کھاتا تھا اور اس کی چائے کا کپ میں بناتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے اس کی آمد کا شدت سے انتظار رہنے لگا تھا۔ میں اسے سوچنے لگی تھی، مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ بہت جلد میرے دل نے یہ اعتراف کر لیا کہ وہ میرے لیے کوئی عام سا انسان نہیں رہا۔ شاید میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک بار نیلم بھابی کہنے لگی کہ ارشان کو بخار ہو گیا ہے، لاہور میں اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، منت سماجت کر کے اسے بلایا ہے کہ پلیز 1-2 دن کے لیے یہاں آ جاؤ۔ اتنی دور کراچی تو جا نہیں سکتا ہے، کم از کم بہن کا گھر جب فیصل آباد میں ہے تو یہاں آنے میں کیا برائی ہے۔ لیکن اتنا ڈھیٹ ہے، مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ عبداللہ نے فون کر کے کہا ہے تو مانا ہے، وہ آ رہا ہے، تم پلیز گیسٹ روم کی اچھی طرح کی صفائی کر دو گی۔ میں نے کہا بھابی کیوں نہیں۔ میں نے جلدی سے گیسٹ روم کا دروازہ کھولا جو کم ہی استعمال میں آتا تھا۔ پورے کمرے کی میں نے صفائی کی، نئی چادر بچھائی، کمرے میں ایئر فریشنر اسپرے کیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا نہ کر گزروں، کمرے کو پھولوں سے سجا دوں، گلاب کی پتیاں وہاں تک بچھا دوں جہاں تک وہ پیر رکھے۔ آپ شاید مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ رہے ہوں گے، اگر سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہی سمجھ رہے ہیں۔ میں واقعی اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ کمرے کو بالکل A1 کر کے میں کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا بھابی کیا بنانا ہے کھانے میں؟ کہنے لگی عبداللہ کے تو دوستوں نے آنا ہے اور میرے پاس تو بالکل فرصت نہیں ہے کہ میں ارشان کے لیے یخنی بناؤں۔ بریانی رکھی ہے، قورمہ بنا رہی ہوں، کھیر میں بنا چکی ہوں۔ ایک تو عبداللہ بھی نا ایک دم سے مجھے بتاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دعوت کا انتظام کر لیں، میں یخنی بنا دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے گوشت نکالا، یخنی بنائی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں اتنی دیوانی اور پاگل تھی کہ میں اس کی دستک تک کو پہچانتی تھی۔ یخنی بن چکی تھی، اس لیے دوڑتے ہوئے میں مین گیٹ کے پاس پہنچی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں گلابی گلابی سی تھی، چہرے سے بھی لگ رہا تھا جیسے بیمار ہو۔ ہاتھ میں ایک دستی بیگ تھا۔ کہنے لگا آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ کون ہے اور دروازہ کھول دیا؟ یوں دروازہ نہیں کھولتے، پہلے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کی آمد پہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں۔ یہ سن کے وہ کچھ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کچھ گھبرا گئی، پتہ نہیں میرے منہ سے یہ کیوں نکلا۔ میں نے کہا وہ آپ بالکل عبداللہ بھائی کی طرح دستک دیتے نا اس لیے۔ اس نے کندھے اچکائے، میں پیچھے ہٹ گئی تو وہ اندر آ گیا، نیلم بھابی سے ملا، کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے خواہ مجھے بلا لیا، میرے دوست ہیں ہاسٹل میں، میرا خیال رکھ لیتے۔ لیکن بھابی کہنے لگی کہ جب بہن یہاں موجود ہے تو کیا ضرورت ہے تمہیں دوستوں کے رحم و کرم پہ رہنے کی۔ وہ کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ نیلم بھابی کہنے لگی میں نے بریانی کو دم لگا دیا ہے، قورمہ بھی ریڈی ہے، اگر عبداللہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں تو پلیز تم کھانا سرو کروا دینا، میں ارشان کو کوئی یخنی دے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا جی میں دیکھ لوں گی۔ کچھ ہی دیر میں بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آ گئے تھے، کھانا میں نے ہی سرو کروایا تھا۔ گیسٹ روم میرے کمرے کے برابر میں ہی تھا۔ رات کو کافی دیر تک بھائی اور ان کے دوست ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے رہے۔ میں نے کچن کے سارے برتن دھو کے کچن کی صفائی کی، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ تبھی مجھے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ اس کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ جیسے ہی بھائی کے دوست گئے، بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور میں نے رات دیر تک جائے نماز پہ بیٹھ کے اس کی صحت کی دعائیں مانگی۔ 2 دن میں وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ 2 دن اس نے کمرے میں ہی زیادہ تر وقت گزارا تھا تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ آئے، یہ نہ لگے کہ کوئی اجنبی بیچ میں آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا وہ واپس چلا گیا، لیکن جب بھی اس نے آنا ہوتا تھا میں خاص طور پہ تیار ہوتی تھی، کڑھائی والا جوڑا پہنتی تھی، اس کے لیے چائے خاص طور پہ میں بناتی تھی۔ حالانکہ کئی بار نیلم بھابی بھی کہتی تھی کہ میں بنا دیتی ہوں، تم پڑھنا چاہو تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ، لیکن میں کہتی تھی کہ نہیں، بس 1 کپ چائے ہی تو ہے، میں بنا دوں گی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب وہ بھی مجھے دیکھنے لگا ہے۔ جب میں اسے چائے پکڑاتی تو مسکرانے لگتا اور مجھے لگتا کہ بس آج عید کا دن ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میری اس محبت کا انجام کیا ہوگا، عشق کا عین یا عشق کا کاف،
لیکن اس کا مجھے دیکھ کے ذرا سا مسکرا دینا میرے اندر بہاریں لے آتا تھا. میرے اندر کوئی جشن سا ہونے لگتا تھا. مجھے لگتا تھا جیسے مجھے پتہ نہیں کون سا خزانہ مل گیا. اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کے مجھے لگتا جیسے میرا ادھورا وجود مکمل ہو گیا. اس کی یونیورسٹی میں پیپر تھے اور میرے کالج میں. وہ بے حد پریشان تھا. نیلم بھابھی سے کہنے لگا اپیا پلیز دعا کیجیے گا کہ میرے پیپر اچھے ہو جائیں. نیلم بھابھی کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، دیکھنا اچھے ہی ہوں گے. میں نے چائے کا کپ اسے پکڑایا. نیلم بھابھی امید سے تھی اس لیے وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی. میری والدہ بھی شام کے ٹائم کمرے میں ہی ہوتی تھی. میرے والد اور بھائی ویسے بھی کام پہ ہوتے تھے. اس وقت ڈرائنگ روم میں صرف میں تھی اور ارشان تھا. میری موجودگی میں اس نے چائے بڑی عجلت میں پینی شروع کی. حالانکہ چائے بہت گرم تھی. میں نے کہا اگر آپ میری موجودگی سے پریشان ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، آپ چائے تو آرام سے پئیں. کہنے لگا نہیں میں بس پی چکا. اس نے ایک آخری گھونٹ چھوڑ کے کپ ٹیبل پہ رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا. جیسے ہی جانے لگا کہنے لگا نیلم اپیا سے کہیے گا میں واپس چلا گیا. اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا میں نے کہا بات سنیں. وہ وہیں پہ رک گیا. جی کہیے. میں نے کہا میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی کہ آپ کا رزلٹ بہت شاندار آئے، آپ کے پیپر بہت اچھے ہوں، آپ فکر مت کیجیے گا. میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرایا. اتنا یقین ہے آپ کو اپنی دعاؤں پہ؟ میں نے کہا ہاں مجھے اپنی دعاؤں پہ بہت یقین ہے. آج تک میں نے جس کے لیے بھی جو دعا کی ہے وہ قبول ہوئی ہے. کہنے لگا واہ ماشاء اللہ. یہ کہہ کے چلا گیا. اور میں نے واقعی اس کے لیے بہت دعائیں مانگی تھی، تہجد میں رو رو کے. مجھے نہ اپنے پیپروں کی فکر تھی نہ اپنے رزلٹ کی فکر تھی. فکر تھی تو بس ارشان کی. ایک بار فیس بک پہ میں یوں ہی سرچ کر رہی تھی تو مجھے اس کا خیال آنے لگا. پتہ نہیں کیوں میں نے اس کا نام سرچ کیا. وہ فیس بک میرے نام پہ نہیں تھی، ایک الگ آئی ڈی پہ تھی. اس میں میرا نام اینا تھا. میں نے اس کا نام سرچ کیا تو سامنے اس کی آئی ڈی پہ اس کی تصویر لگی تھی. میں نے میسنجر کھول کے اسے میسج کیا ہائے. مجھے لگا تھا وہ جواب نہیں دے گا کیونکہ وہ کافی لیے دیے رہتا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اس نے ہائے کا میسج کیا. مجھ سے پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ایسے ہی آپ کی تصویر آئی ڈی پہ دیکھی تھی، اچھی لگی. کیا یہ آپ ہی ہیں یا کوئی فیک تصویر ہے؟ کہنے لگا نہیں میں خود ہوں. میں نے کہا آپ بہت ہینڈسم ہیں، بہت اچھے ہیں. اس نے ہنسنے والا ایموجی بھیج دیا. پھر کہنے لگا بہت شکریہ. میں نے کہا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ میں چاہتی تھی کہ انڈائریکٹلی اس سے بات کروں. اس نے سوچنے والا ایموجی بھیجا. کہنے لگا آپ کی ڈی پی پہ جس کی تصویر ہے کیا وہ آپ ہے؟ وہ ایک رینڈم سی کوئی تصویر تھی کسی لڑکی کی جو میں نے بس یوں ہی لگا لی تھی. میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن اتنی عام نہیں ہوں کہ اپنی تصویریں یوں آئی ڈی پہ لگاؤں. کہنے لگا اس کا مطلب میں بہت عام ہوں. میں نے ہنسنے والا ایموجی بھیج دیا. میں نے کہا نہیں آپ لڑکے ہیں اور میں لڑکی ہوں. کہنے لگا اس بات کی بھی شیورٹی نہیں ہے کیونکہ یہاں لڑکی بن کے بہت سے لڑکے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں لیکن میں لڑکی ہی ہوں، بلیو می. کہنے لگا اچھا آپ کہتی ہیں تو میں آپ پہ بلیو کر لیتا ہوں. بس ہلکی پھلکی باتوں کا سلسلہ ہمارا فیس بک پہ شروع ہو گیا تھا اور اس نے جتنی بھی باتیں اپنے متعلق بتائیں تھیں وہ سب سچی تھیں. وہ کس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، بس ایسے ہی عام سی گفتگو، لیکن بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں کچھ بیزی ہوں، آپ سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا اوکے کوئی بات نہیں. بہرحال کئی بار ایسا ہوا کہ 3-4 دن میری اس سے بات نہیں ہوئی. میں ہائے کا میسج کرتی تو وہ ہیلو کا میسج بھی کبھی جواب میں مجھے نہ دیتا. پھر 3-4 دن بعد کہتا کہ میں بزی تھا. بہرحال جب اس کے پیپر ختم ہو گئے تو وہ مجھ سے روز میسج پہ بات کرنے لگا، کبھی 2 منٹ کبھی 5 منٹ، اور وہی عام نوعیت کی بات ہے. کلر کون سا اچھا لگتا ہے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، بس ایسی چھوٹی موٹی سی بات ہے. کبھی شاعری کبھی غزلوں کی بات ہے.
کہنے لگا آپ کے کہنے پہ میں نے دوستی تو کر لی ہے لیکن میں اس سے آگے بالکل بھی نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کب کہا کہ آپ آگے بڑھ جائیں، آپ یہیں تک رہیں۔ کہنے لگا آپ سے اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں خواہ سنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو خواہ سنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میرے لیے تو یہی خوشی کی بات تھی کہ وہ انڈائریکٹلی مجھ سے بات تو کر لیتا تھا۔ ایک بار گھر آیا تو بے حد خوش تھا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا تھا۔ نیلم بھابھی سے کہنے لگا میرا بہت اچھا رزلٹ آیا، آپ کو پتہ ہے میں نے پورے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ 10 میں سے ایک آیا ہوں۔ نیلم بھابھی سے زیادہ تو میں خوش تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے مٹھائی کا ڈبہ میرے سامنے کیا۔ کہنے لگا سب سے پہلا حق آپ کا ہے، آپ نے میرے لیے بہت دعائیں کی تھیں۔ نیلم بھابھی کہنے لگی کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا، ان کی دعا بہت لگتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا رزلٹ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی اچھا آیا ہے، ورنہ مجھے تو بالکل امید نہیں تھی۔ نیلم بھابھی کہنے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ایسی لڑکی موجود ہے جس کی دعائیں بڑی با اثر ہیں۔ پھر کہنے لگی چلو مجھے بھی دعا دے دو کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ میں نے کہا انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ بات یوں ہی ہنسی مذاق میں ختم ہو گئی، وہ چلا گیا۔ اگلے روز اس کا میسج آیا، کیسی ہو آپ؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ میری اس بات پر کچھ دیر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تو آپ سے ابھی رزلٹ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ پڑھ کے میری جان نکلی تھی، میں شاید غلط کہہ گئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ آپ کے پیپر چل رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، میں نے ایسا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ پھر 1 منٹ رک گیا، یہ کہہ کے اس نے 2 منٹ کے بعد مجھے پھر میسج کیا۔ کہنے لگا میں نے اپنی ساری چیٹ چیک کی ہے، میں نے تو ذکر نہیں کیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میرے پیپر تھے اور میرا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے؟ اب تو میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ یہ میں نے غلطی سے کیا کہہ دیا۔ کہنے لگا کون ہیں آپ مجھے جانتی ہیں کیا؟ میں نے ایسے ہی جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ اب میں بہت احتیاط سے اسے میسیجز کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ کہتا تھا اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا میری کلاس میں ہیں یا مجھ سے سینئر ہیں یا جونیئر ہیں، کون ہے؟ اور میں کہتی تھی کہ نہیں، میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ہوں اور میں آپ سے جونیئر ہوں۔ 1 مہینے بعد ہی میری بھابھی کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور یہ دیکھ کر میری بھابھی بہت خوش تھی۔ چند دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ واپس آ گئی۔ چند دن اور گزر گئے تو کہنے لگی ایسا دعاؤں میں کیا پڑھتی ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے؟ تم جانتی ہو لیڈی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں مجھے بیٹی کا بتایا تھا۔ میں نے کہا پھر تو دیکھ لیں میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ کہنے لگی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں بہت اچھے دل سے دعا مانگتی ہوں، رو کے، گڑ گڑا کے، اور یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ ضرور میری دعا کو قبول کرے گا۔ کچھ دن کے بعد ارشان آیا تو ارحم کو اپنی گود میں لے کے پیار کرنے لگا اور میں بھابھی کے دروازے پہ کھڑی ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، بس کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ پتہ نہیں بھابھی نے کب مجھے دیکھ لیا۔ ارشان کے جانے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی عدن کیا تمہیں ارشان اچھا لگتا ہے؟ یہ سن کے میں نے بڑی حیرت سے بھابھی کو دیکھا، لیکن میں انکار نہیں کر پائی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ کہنے لگی بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا؟ بس ایسی ہی خوش فہمی ہوئی کہ شاید ارشان نے بولا ہو، کیونکہ مجھے دیکھ کے مسکراتا تو وہ بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اب وہ اداسی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ بھابھی کہنے لگی میں نے تمہیں کئی بار نوٹ کیا ہے، تم اسے بہت غور سے دیکھتی ہو۔ اس کے لیے چائے بناتے وقت تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ تم ہی بناؤ۔ بس ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میں بھابھی سے جھوٹ نہیں بول پائی۔ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگی بس اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھابھی، وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کیا لگتا ہے بھابھی، کیا وہ مجھے پسند کرتا ہوگا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، میرا بھائی بہت گہرا ہے،
اپنے دل کی بات کسی پہ عیاں نہیں ہونے دیتا۔ کہنے لگی اگر تم کہتی ہو تو میں پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی ڈر کس بات کا؟ میں نے کہا اگر اس نے انکار کر دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ کہنے لگی تو پھر یک طرفہ محبت کا کیا فائدہ؟ اگر اس نے انکار کر بھی دیا تو اچھا ہے کہ تم یہیں سے پیچھے ہٹ جانا۔ میں نے کہا میں تو شاید اب پیچھے نہ ہٹ پاؤں۔ نیلم بھابی نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ وہ انکار کرے گا۔ تم اتنی پیاری ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی معصوم سی لڑکی ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ تم میری نند ہو۔ تم بالکل چھوٹی بہنوں جیسی لگتی ہو۔ اور ایک اور سچ یہ ہے کہ میرے دل میں بھی بڑی بار یہ خیال آیا ہے کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں۔ بڑی خوشی سے انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے یہ بات کہی تھی، تو میں نے دل سے کہا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ میں اس کی محبت میں جتنا آگے جا چکی تھی، واپس پلٹنا تو شاید میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ یوں تو 5 وقت کی نماز میں شروع سے ہی پڑھنے کی عادی تھی، کیونکہ میرے اماں ابا یہاں تک کہ عبداللہ بھائی بھی نماز کے پابند تھے۔ البتہ بھابھی شادی کے بعد نماز کی پابند ہوئی تھی۔ تہجد میں نے بڑی کم عمری میں پڑھنی شروع کر دی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میں کسی سے یوں ٹوٹ کے محبت کروں، لیکن مجھے ہو گئی تھی۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ 6 مہینے بعد بھابھی کہنے لگیں کہ مجھے ارشان لینے آ رہا ہے، ہم دونوں کراچی جا رہے ہیں 10-12 دن کے لیے، پھر وہ مجھے یہاں واپس چھوڑ کے لاہور چلا جائے گا۔ ویسے بھی یہ اس کا آخری سال ہے، پھر اس کے بعد اس نے جاب ڈھونڈنی ہے اور پھر شادی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے بات کروں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا بھابھی پلیز میرا نام نہ لیجیے گا۔ کہنے لگی کیوں نہ لوں؟ جب محبت تم کرتی ہو تو بتانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا جی بہت گھبرا رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے اس سے بات تو کرنے دو، بات نہیں کروں گی تو بات آگے کیسے بڑھے گی، اور میں اسے تھوڑا بہت فورس کرنے کی کوشش بھی کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، ایسا مت کیجیے گا، زبردستی کوئی بھی تعلق مجھے نہیں قائم کرنا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ انکار کرے گا۔ انکار کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ بھابھی چلی گئی اور یہ 12 دن میں نے بڑی مشکل سے کاٹے۔ ایک تو مجھے بھابھی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں رہی تھی، اور دوسرا پتہ نہیں ارشان کا جواب کیا ہوتا۔ چیٹ میں وہ مجھ سے ابھی بھی ویسے ہی بات کرتا تھا۔ ایک بار کہنے لگا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا دل یہ سن کے بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ کہنے لگا اتنی جلدی تھوڑی بتاؤں گا، لیکن تم میری دوست ہو اس لیے تمہیں بتاؤں گا ضرور۔ بہت پیاری ہے، بہت معصوم ہے اور میرے دل کے بے حد قریب ہے۔ میں نے کہا ایسی بھی کون سی لڑکی ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ دل میں 100 وسوسے آئے۔ کہنے لگا وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا یہی بتا دیں کہ اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ کہنے لگا اے۔ یہ سن کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا؟ کیا اسے پتہ تھا کہ چیٹ میں اس سے بات کرتی ہوں؟ اے سے تو ادن ہوتا ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ہمارا روز کا معمول بن گیا تھا، چاہے 1 منٹ ہم چیٹ پہ بات کرتے لیکن کرتے ضرور تھے۔ 12 دن کے بعد جب ارشان بھابھی کو چھوڑنے آیا تو رکا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں گیٹ سے ہی واپس چلا گیا۔ بھابھی نے بھی اسے نہیں روکا۔ میں نے پوچھا بھی بھابھی سے کہ بھابھی ارشان دروازے سے کیوں چلا گیا؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، میں نے تو کھانا تیار کر رکھا تھا۔ کہنے لگی جانے دو اسے۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، بس تھک گئی ہوں بہت۔ بہت لمبا سفر تھا اور ارحم نے مجھے پورے سفر میں بہت تنگ کیا، لیکن بات کرتے ہوئے مجھ سے نظریں ملانے کے بجائے چرا رہی تھیں۔ میں بہت بے چین تھی کہ پتہ نہیں ارشان نے کیا جواب دیا۔ میں چاہتی تھی کہ بھابھی مجھے خود بتائے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ہر بار ٹال جاتی۔ کبھی کہتی کہ ارحم رو رہا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے نہلانا ہے۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ 8 دن گزر گئے تھے لیکن بھابھی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایک دن میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ آپ کی ارشان سے کیا بات ہوئی ہے؟ ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کہنے لگی وہ میرا سگا بھائی ہے، لیکن میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔
تم اس کا خیال دل سے نکال دو، اب وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔